غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کل مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں بلال حبشی کو جوتوں سے مارا جاتا تھا، پتھر کی چٹان پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، حضور کے غلاموں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھوئے جاتے تھے۔ میں ابھی 10 دن پہلے گیا تھا مخدومہ سمیہ کی مزار شریفہ پر، میرے ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، ان کے ناف کے نیچے ان کے مبارک حصے پر ابو جہل نے برچھی ماری تھی اور شہید کر دیا تھا اسلام کی پہلی خاتون جو شہادت کے منصب پر فائز ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا ان کے سامنے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، جناب عمار، ان کے شوہر کو پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ ظالموں نے کہا تھا عمار یہ تیری ماں ہے، مرنے والی ہے، کیا تجھے اس بات پر تکلیف نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنی ماں کے لباس کو اس قدر آلودہ دیکھ کر کے، اس قدر خون آلود دیکھ کر کے، اپنی ماں کے وجود کو برہنہ دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کسی نے ماں سے کہا مرنے سے پہلے کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بعد تیرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ تو آپ کی ماں نے آخری جملے کہے تھے، کہا محمد کے نام پر ایک بیٹا کیا ہزاروں بیٹے قربان ہو سکتے ہیں، ایک بیٹا کیا۔ میرا امام کہتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ صاحبوں یہ رسول اللہ سنڈیلا کی مٹھائیاں کھانے کا وقت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کریں، آپ ٹوٹ جاتے ہیں، آپ پتھروں کو مزارات کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں بڑی ہوئیں تو ہر حلال کھانے کی سرحدوں سے نکل کے حرام کھانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ اسے آزمائش کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، جن لوگوں نے اسے نعمت سمجھا ہے ان کے مرتبے کتنے بلند ہوئے ہیں۔ آئیے پھر پیری مریدی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے شہر سے 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ نہیں ہے، یہ شہر ہے جسے رامپور کہتے ہیں، شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری کا شہر، شاہ محبوب درگاہی کا شہر۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی مبارک زمین ہے، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی سسرال بھی ہے نا، اعلیٰ سرکار کی سسرال بھی ہے۔ اسی شہر میں حافظ جمال اللہ رامپوری موجود ہے۔ ان کے ایک مرید تھے شاہ درگاہی محبوب الہی، ان کو بھی کہتے تھے شاہ درگاہی۔ میں ان کے روضے شریف پر گیا ہوں، معلوم ہے دو یہ پیر مرید تھے، مزاج میں تضاد تھا، کیا مزاج میں تفاوت تھا، فرق تھا، کیا کیا؟ پیر شکار کے بڑے شوقین تھے اور مرید پرندوں سے محبت بہت کرتے تھے۔ فرق دیکھیں آپ، پیر چاہتا تھا کہ میرے نشانے پر یہ پرندہ آ جائے اور مرید اس پرندے کو اڑا دیا کرتا تھا۔ اکثر دونوں پیر اور مرید میں ہنسی مذاق میں یہ باتیں ہوتی، خبردار درگاہی، اور وہ ہندی فرماتے درگہیا، ایسے فرماتے۔ یہ اب رامپور کی زبان جیسی بھی ہو، ہم تو الہ آباد کے لکھنؤ کے، درگہیا تو میرے شکار کو اڑا دیتا ہے، ایسے فرماتے تھے۔ بولے سرکار معافی چاہتا ہوں، یہی کہتے تھے، سرکار معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ اگر پیر صاحب کہہ دیں ایک گلاس اس کو باہر پھینک دو، آپ پھینک دو گے؟ کوئی پوچھے کیوں پھینک دیا تو میرے پیر نے کہا میں نے پھینک دیا۔ اگر پیر نے پوچھ لیا کیوں پھینک دیا تو کیا کہو گے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ وہ پھینکنا تو ادب کے دائرے میں تھا، لیکن یہ کہنا آپ ہی نے تو کہا تھا، یہ بے ادبی کے دائرے میں ہے کہ نہیں حضور؟ ہاں، جب محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور سارے غلاموں کے سامنے، نوکر چاکر کے سامنے کہا یہ پیالہ توڑ دے، توڑ دے اے وزیر، اے دربار کے امراء اور رؤسا میں شامل، توڑ دے۔ سب نے کہا قیمتی پیالہ ہے، میں نہیں توڑوں گا صاحب۔ محمود غزنوی سے سب نے کہا بڑا قیمتی ہے، میں نہیں توڑوں گا۔ لیکن بعد میں محمود غزنوی نے کہا ایاز سے اسے توڑ دے۔ ایاز نے اس پیالے کو لیا، زمین پر پٹک دیا اور توڑ دیا۔ تو محمود غزنوی نے کہا سب نے نہیں توڑا، تم نے کیوں توڑا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری خطا۔ یہ نہ کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ ہم تصور دیکھیں ادب پہ کتنا باریک نظر آتا۔ یہ حافظ جمال اللہ رامپوری ہیں، شاہ درگاہی آپ کے مرید ہیں، آپ کے لاڈلے مرید ہیں، نکلے شکار کے لیے جنگل میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے پرندے کو نشانہ سادہ نا، ویسے پیچھے سے مرید نے پتھر پھینکا اور پرندہ اڑ گیا، وہ چڑیا اڑ گئی۔ پیر نے پتھر کو دیکھا تو مڑ کے بولے اے درگہیا تو میرے نقصان میں ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے، ڈانٹ دیا۔ بولے حضور غلطی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھے، پھر ایک پرندے کو بالکل مارنے والے تھے، دیکھیں پیری مریدی کسے کہتے ہیں، مارنے والے تھے،
वैसे फिर आपने उसे उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो जलाल आ गया सरकार हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी को, वो पीर थे, जलाल आ गया और मुड़ के कहा, ओ दरगहिया चुपचाप वहीं पे खड़े रहे जहां पे खड़ा है, आगे नहीं बढ़ना, मेरा शिकार जो है ना मेरी मुट्ठियों में नहीं आने पाता, यहीं पर खड़े रहे, हिलना नहीं। चुपचाप खड़े हो गए। पीर ने कहा था हिलते कैसे? पीर आगे बढ़े शिकार के लिए, दूसरे रास्ते से जंगल से निकल गए, अपनी खानका चले गए। लाखों मुरीद थे, भूल गए, जहन से बात निकल गई कि मेरा कोई एक मुरीद दरगहिया भी है। अल्लाह ने जहन से निकाल दिया। 12 साल के बाद शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी उसी जंगल के रास्ते से जब निकले जहां पर 12 साल पहले कहा था, ओ दरगहिया चुपचाप खड़े रहे, जब वहां पर पहुंचे तो मालूम क्या कहा अपने मुरीदों से? पता नहीं क्या बात है, मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। आजमाइश है सख्ती, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मुझे दरगहिया की खुशबू आ रही है। देखें आप, मुझे दरगहिया की खुशबू आ रही है। इतना कहा और आवाज दी, दरगाही तू किधर है? जब आवाज दी ना तो करीब में एक पौधा था जिस पर घास फूस उगी हुई, ऊपर वो पौधा नहीं था, वो खुद सरकारे महबूब दरगाही हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी के मुरीद और खलीफा थे। अल्लाह अकबर। यूं अपने हाथों को हरकत दी तो गोश्त गल गया था, दीमक ने खा लिया था, हड्डियां जुड़ी हुई थी। 2-4 कदम आगे बढ़े, दीमक ने कब्जा कर लिया था और घास फूस उग आई थी। 2-4 कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, जोड़ जोड़ अलग होने वाला था। पीर ने आगे अपना हाथ बढ़ा के दरगाही अपने मुरीद को उठा लिया और आंखों में आंसू आया अपने मुरीद की इस हालत को देखकर। कहा, दरगाही तू यहां क्या कर रहा है? रो के बोले, सरकार 12 साल पहले आपने कहा था यहीं खड़े रहे, तब से आज तक यहीं खड़ा हूं। बड़े बड़ों की बातें ठुकरा सकता हूं, अपने पीर की बात थोड़ी ठुकरा सकता हूं। मैंने आपके हाथों पर हाथ दे के कहा था, जो कहोगे मानूंगा। सरकार, वही मैंने किया है जो मैंने कंप्रोमाइज और मुआहदा किया था। मेरे बदन में ताकत बाकी नहीं है, रूह का आवागमन मौजूद है, गोश्त गल गया, हड्डियां जोड़ छोड़ रही हैं, दीमक के घरौंदे मेरी ज़ात पर बने हुए थे और फिर ये घास ये पौधे उग आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है कायनात का पालने वाला, इसी कायनात की ज़मीन पर मैं भी था, मैं भी उसके हुक्म से पल रहा था। तो मालूम है अपनी गोद में ले करके हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने जुमला कहा था, काश ये जुमला याद रहे। रो के बोले, ओ दरगाही तू मेरा मुरीद है, अगर तू मेरा मुरीद ना होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। आय अल्लाह अल्लाह, अगर तू मेरा मुरीद ना होता तो मैं तुझसे मुरीद हो जाता। साहिबो, ये तसव्वुर कैसा है मुझे